بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نائنتھ کلاس۔ آج آپ کے لیے اردو کا 10واں سبق جو ہے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ سبق مشتمل ہے سبق قدر ایاز۔ یہ کرنل محمد خان کی کتاب ہے، آپ بیتی ہے اس کا ایک حصہ ہے اور یہ آپ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اور یہ آپ کے جو نصابی کتاب ہے، ٹیکسٹ بک ہے، اس کے صفحہ نمبر 87 کے اوپر 86 کے اوپر یہ موجود ہے۔ تو پہلے ہم مصنف کے بارے میں کچھ پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم اس جو سبق ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس کے لکھنے والے ہیں کرنل محمد خان۔ کرنل صاحب 1920 میں پیدا ہوئے اور 1999 میں ان کا انتقال ہوا۔ اردو کے ممتاز مزاح نگار کرنل محمد خان چکوال میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں میں حاصل کی۔ میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور جو ہے برصغیر کے عظیم ترین جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں سے ایک ہے، اور یہاں سے پڑھنے والے جو لوگ تھے انہوں نے پاکستان نہیں ہندوستانی بلکہ دنیا بھر میں بہت اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ اسی دوران میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی، یعنی یہ 39-40 کے لگ بھگ کی بات ہے۔ چنانچہ 1940 میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ کمیشن حاصل کیا۔ قیام پاکستان کے بعد دفاع پاکستان میں حصہ لیا۔ 1965 میں رن کچھ کے محاذ پر نمایاں کارنامے انجام دیے۔ کرنل کے عہدے پر پہنچ کر ملازمت سے سبکدوش ہو گیا اور مستقل طور پر راولپنڈی میں سکونت اختیار کر لی۔ اس میں کرنل صاحب جو تھے وہ پاکستان بننے سے پہلے 40 کے لگ بھگ فوج میں شامل ہوئے، دوسری جنگ عظیم میں حصہ لیا۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستانی فوج کا حصہ بنے، اور پھر جب 1965 کی جنگ ہوئی تو اس میں آپ نے رن کچھ کا محاذ جو ہے یہ سندھ کے اندر ہے، اور وہاں پر آپ نے ہندوستان کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ کرنل کے عہدے پر پہنچ کر یہ ریٹائر ہو گئے اور مستقل طور پر راولپنڈی میں سکونت اختیار کر لی۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ کرنل صاحب جو ہیں یہ پاکستان کا جو آرمی کلب ہے یہاں پر یہ مستقل طور پر قیام پذیر ہوتے تھے، اور یہیں پر ان کی دوست احباب ان کے پاس آتے تھے۔ کرنل محمد خان کا طرز تحریر سادہ اور دلچسپ ہے، یعنی پہلا ایک پیراگراف جو تھا اس میں آپ نے کرنل صاحب کی زندگی کے بارے میں کچھ پڑھا، دوسرا جو ہے ان کی جو کہہ لیں کہ ادبی خدمات ہے اور ان کا جو اسلوب ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ کرنل محمد خان کا طرز تحریر سادہ اور دلچسپ ہے، ان کی تحریروں کا اصل حسن سادگی اور خلوص ہے۔ وہ بیتے ہوئے واقعات کو اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ ان میں چھپی ہوئی ظرافت دل میں گھر کر جاتی ہے۔ مزاح کے ساتھ ساتھ وہ انسانی کمزوریوں، جھوٹ، تصنع اور بناوٹ کے رویوں پر طنز کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ تصنع کہتے ہیں جو مصنوعی طور پر، یعنی کہ جو انسان نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو بنا کے پیش کرتا ہے۔ انہوں نے کئی موضوعات پر بڑے گراں قدر اور اہمیت کے حامل مضامین لکھے۔ ان کے یہاں مزاح نگاری کا ایک سلجھا ہوا انداز نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں پکڑ پن یا سوکیانہ پن کا گمان تک نہیں ہوتا۔ پکڑ پن، سوکیانہ پن یعنی عام گری ہوئی زبان، گرا ہوا لہجہ، گرے ہوئے رویے کا مظاہرہ نظر نہیں آتا۔ سادگی، معنی آفرینی، باوقار طنز و مزاح ان کی تحریروں کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ یعنی بامعنی ان کی تحریر ہوتی ہے، سادہ ہوتی ہے، اور انتہائی جو ہے اس میں باوقار طریقے کا جو اس پہ مزاح ہوتا ہے۔ ان کی تصانیف بجنگ آمد، بسلامت روی اور بزم آرائیاں شامل ہیں۔ اس طرح ہم نے مصنف کے بارے میں کچھ جان لیا ہے۔ اب ہم جو ان کا سبق ہے، یعنی ان کی جو کتاب ہے بجنگ آمد، اس میں سے جو ایک حصہ لیا گیا ہے وہ ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ وہ بتاتے ہیں جی، کرنیلوں کو رہائش کے خاصے عمدہ سی کلاس بنگلے ملتے ہیں۔ مجھے خوش قسمتی سے ایک ایسا بنگلہ مل گیا جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا، یعنی مجھے کرنیلوں میں وہ امتیاز حاصل نہ تھا جو میرے بنگلوں میں تھا۔ بوڑھوں بہروں سے روایت تھی کہ ولسن روڈ کا یہ لا شریک بنگلہ ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا۔ فوجی افسران جو ہوتے ہیں ان کو جو رہائش ملتی ہے، گھر کے جو بنگلے ملتے ہیں، وہ ان کے عہدوں کے لحاظ سے ہوتے ہیں، یعنی جتنا سینئر افسر ہوتا ہے اس سے یوں سمجھ لیں کہ اے کلاس، پھر بی کلاس، سی، ڈی اور ای تک ہوتے ہیں، یعنی کہ ان میں ان کے کمروں کے لحاظ سے کمی بیشی ہوتی ہے اور ان کی سہولتوں کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ تو اس طرح تو وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے وہ بنگلہ ملا جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا، یعنی کلاس سے مراد ہے وہ جو مجموعہ تھا، جو کلیکشن تھی، وہ سارا جو ایک
یعنی جتنے بنگلے تھے ان میں بھی وہ بنگلہ جو تھا وہ انتخاب تھا، یعنی کہ ان میں بہترین تھا. یعنی مجھے کرنیل عالم بھائی وہ امتیاز حاصل نہ تھا جو میرے بنگلوں میں تھا. وہ کہتا ہے میرا بنگلہ بہت شاندار ہے، دوسرے بنگلوں سے الگ اور نمایاں نظر آتا تھا، جبکہ جو دوسرے کرنیل حضرات تھے کرنل تھے میں ان میں اس طرح سے نمایاں نہیں تھا. گوڑوں بیروں سے روایت تھی کہ ولسن روڈ کا یہ لاشریک بنگلہ ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا. ولسن صاحب وہ انگریز افسر تھے جنہوں نے یہ کالونی تعمیر کرائی تھی، اور ان کا خیال تھا یہ بنگلہ انہوں نے اپنے لیے ذاتی طور پر بنوایا تھا. لا شریک کا مطلب ہے جس میں کوئی اور شریک نہیں تھا، شامل نہیں تھا. یہ بنگلہ ولسن صاحب نے خود اپنے لیے بنوایا تھا. یہ بنگلہ کمو بیش 2 ایکڑ قطع زمین میں واقع تھا. قطع زمین کے ٹکڑے میں، یعنی قسام ازل نے ہی اسے خاصا شاہانہ طول و عرض بخشا تھا. قسام ازل یعنی ازل کی تقسیم کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ سے مراد ہے اس سے خاصا شاہانہ طول و عرض بخشا تھا، یعنی بہت وسیع اور عریض تھا. عمارت کے سامنے وسیع چمن تھا، یعنی باغ تھا. اس کی حاشی پر مہندی کی گہری سبز باڑ کے سر پر نیزوں اونچے سر اور سفیدے کے پیڑ لہلاتے تھے. حاشیے پر یعنی کہ جو 4 دیواری تھی اس پر مہندی ایک پودا ہوتا ہے جس کو ہم مہندی کہتے ہیں، اس کی سبز باڑ لگی ہوئی تھی، یعنی کہ وہاں پر مہندی کے پودے لگے ہوئے تھے. اور باڑ کے سر پر یعنی باڑ کے جو کنارے تھے وہاں پر نیزوں اونچے سر و سفیدے کے پیڑ لگے، یعنی نیزے کی لمبائی یعنی کہ تقریباً 6 فٹ لمبائی ہوتی ہے، اس کے برابر جو ہے اتنے اونچے اونچے وہاں پر سر. یہ تو آپ دیکھتے ہیں جو پودے ہمارے گھروں میں رہائش کے لگے ہوتے ہیں اس طرح کے، اور سفیدے کے درخت جو ہیں وہ لہلاتے تھے. چمن میں جا بجا سرخ و سفید گلاب کے پودے تھے، یعنی باغ کے اندر جو ہے جگہ جگہ سرخ و سفید کو سفید بھی کہا جاتا ہے، فارسی میں سفید کہتے ہیں، گلاب کے پودے تھے. الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے امیرانہ تھا، یعنی لگتا تھا کہ بنگلہ بہت خوبصورت ہے، اس کے جو لوگ رہتے ہیں وہ یقیناً بڑے امیر ہوں گے. مقابلے میں ہمارے اثاثے کے تیور ہر چاند کے خاکسارانہ تھے. تاہم ہم اپنے مکان کی شان کے پیش نظر ہم نے جوں توں کر کے ہر کمرے کے لیے ایک ایک قالین یا دری پیدا کر لی، اگرچہ اس کار خیر کا بیشتر اجر مقامی کباڑیے کو ملا. علاوہ عظیم مناسب فرنیچر بھی حاصل کر لیا. کرنل صاحب کہتے ہیں کہ بنگلہ تو بہت امیرانہ تھا، لیکن اس کے مقابلے میں ہمارا جو گھر کا سامان تھا وہ بہت ہی تھوڑا تھا، خاکسارانہ تھا، یعنی کہ بہت ہی کم تھا. وہ کہتے ہیں جس طرح کچھ ہم نے کوشش کی اور کہیں سے نہ 2-4 قالین وغیرہ اور دریاں پیدا کر لی لے آئے، حالانکہ وہ زیادہ تر جو تھی مقامی جو کباڑیا تھا اس سے خریدی گئی تھی. سلیم میاں جو ابھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے، دوسرے کرنیل زیادوں کی طرح ان کے ہمراہ بے فکری سے بیڈمنٹن کھیلتے اور سر شام ہی دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے جم جاتے. کیا مجال جو کوئی غیر اس مشاہدے میں مخل یا شریک ہو. سوائے اس کے ہمارا بوڑھا ملازم علی بخش ان کی توازوں کے لیے کمرے میں خاموشی سے داخل اور خارج ہوتا رہتا. علی بخش یوں بھی سلیم سے انس تھا کہ اسی کے ہاتھوں میں پلا بڑا. سلیم میاں جو ہیں کرنل صاحب کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے. جس طرح ابھی آپ میٹرک کے امتحان دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو 1.5-2 مہینے کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، وہ فارغ تھے. اور دوسری کرنیل زیادوں کی طرح دوسرے کرنیلوں کے بچوں کی طرح وہ سارا دن بے فکری سے بیڈمنٹن کھیلتا ہے اور شام کو ٹیلی ویژن کے سامنے جم جاتے. یعنی یہ اندازہ لگائیں گے یہ جو ہے یہ تقریباً 1964 کے بعد کی کہانی ہے، کیونکہ پاکستان میں ٹیلی ویژن کا آغاز 1964-65 میں ہوا تھا. اور اس دوران کسی کو بھی اس میں کہہ لیں کہ ان کی محفل میں یا ان کی مشغلے میں شریک ہونے کی یا اس کو کہہ لیں کہ اس میں مخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. صرف ان کا ملازم بوڑھا جو ملازم تھا علی بخش وہ جاتا ان کمرے میں ان کے لیے چائے پانی وغیرہ دیتا رہتا. تو کہتے ہیں علی بخش کو یوں بھی اس سے انس تھا کہ وہ بچہ تھا تو علی بخش نے اس کو پالا تھا اور بڑا کیا تھا. ایک دن میں اپنے مطالعے کمرے میں بیٹھا تھا، علی بخش خلاف معمول رونی صورت بنائے داخل ہوا. رونی صورت یعنی چہرے پر رونے والے حالات تھے. وجہ گرانی پوچھی تو کہنے وجہ گرانی یعنی ناسازی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے سلیم یعنی ڈانٹا ہے، کہتے ہیں بدتمیز ہو، گنوار ہو، دیہاتی ہو. میں نے ارشادات کی شان نزول پوچھی تو بولا کل سلیم میاں کی غیر حاضری میں ان کے ایک دوست سمجھے صاحب آئے اور باہر برآمدے ہی میں آرام کرسی پر بیٹھ گئے. تو کہتے ہیں جی کہ وجہ یہ ہوئی کہ کل سلیم نے مجھے ڈانٹا ہے، بدتمیز کہا ہے، گنوار کہا، اور سب سے بات کر رہی ہے کہ مجھے دیہاتی بھی کہا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں دیہاتی جو ہوتے ہیں وہ گنوار ہوتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا وجہ یہ ہے کل سلیم کے کوئی دوست آئے تھے امجد صاحب اور باہر برآمدے میں آرام کرسی پر بیٹھ گئے. میں نے
ان کے کہنے پر انہیں ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کیا. کافی دیر سلیم صاحب کا انتظار کرتے لیکن آخر مایوس ہو کر چل دے. یعنی کہ وہ آئے لیکن سلیم دستیاب نہیں تھے اور ان سے وہ نہیں مل پر چلے گئے. بعد میں سلیم صاحب کو بتایا تو مجھ پر برس پڑے، یعنی ناراض ہوئے. کہنے لگے انہیں گول کمرے میں صوفے پر کیوں نہ بٹھایا. گول کمرے سے مراد یہاں پر ڈرائنگ روم ہے. ریفریجریٹر سے نکال کر کوکا کولا کیوں نہ پیش کیا. اب مجھے سمجھے گا ان لوگوں کو تواضع کا سلیقہ نہیں، یعنی کہ یہ جو ہے یہ جیسا آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں مینرز نہیں جانتے، تو وہ کیا ہے کہ ان کو تواضع کا سلیقہ نہیں. دیہاتی ہے، جنگلی ہیں، اور پھر جو منہ میں آیا کہہ دیا. انہیں دیہاتی بھی کہا کہ وہ سلیم یہ سمجھے گا کہ ہم لوگ دیہاتی ہیں اور جنگلی ہے، اور جو کہہ دیا. علی بخش کی داستان غم ختم ہوئی. سلیم میاں بھی آ گئے. علی بخش کے چہرے پر شکایت لکھی ہوئی دیکھی تو اپنے دل پر لکھی ہوئی شکایت بیان کرنے لگے. ہم نے سکون سے یہ قصہ سنا. طرفین کے بیانوں سے واضح تھا کہ تنازع بہت خفیف ہے. طرفین یعنی دونوں طرف کے جو لوگ تھے ان کے بیان سے پتہ چلا، یعنی علی بخش کا اور سلیم کا، کہ بات بہت معمولی سی ہے، خفیف معمولی سی ہے، اور یہ دو طرفہ طوفان کا ضربہ ایک چائے کی پیالی میں سما سکتا ہے. تو یہ اسٹوڈنٹ انگلش کا ایک محاورہ ہے، اسٹارم ان کپ آف ٹی، یعنی کہ معمولی سی بات کا. علی بخش اس لیے ناخوش ہوا کہ اسے دیہاتی کہا گیا تھا، اور سلیم میاں اس بات پر برہم تھے کہ علی بخش کی غلطی کی وجہ سے امجد نے انہیں دیہاتی سمجھا ہوگا. ہمارے نزدیک دیہاتی ہونا یا سمجھا جانا ہے ایسی ناقابل برداشت کی بات نہ تھی. چونکہ ہم نے انسی میں دیہاتی پن کے فضائل بیان کرنا شروع کیے. فضائل یعنی خوبیاں بیان کرنا شروع، اور بلاغت کے ساتھ دو علی بخش اور سلیم اور علی بخش دونوں مسکرات گئے اور باہم راضی ہو گئے. باتوں باتوں میں ہم نے انہیں ایک دیہاتی کا قصہ سنانے لگے. ایک تھا لڑکا جو اپنے گاؤں سے پرائمری پاس کرنے کے بعد شہر کے ہائی اسکول میں جا داخل ہوا. اپنے گاؤں میں تو وہ چھوٹا موٹا چودھری یا چودھری کا بیٹا تھا، لیکن تھا ٹھیٹھ دیہاتی پکا دیہاتی. پہلے دن کلاس میں گیا، ننگے سر پر صافہ باندھ رکھا تھا، یعنی کپڑا باندھ رکھا تھا، بدن پر کرتا اور پاؤں میں پٹواری جوتا جس کو ہم خصا کہتے ہیں. لیکن تھا ماسٹر جی نے شلوار پہننے کو کہا تو دھیمی آواز بولا، او خدا ستھن دے کڑیاں پاؤندیاں نے. ستھن یعنی شلوار، یعنی اس زمانے میں شلوار جو لڑکیاں پہنتی تھی مرد جو تہبت باندھتے تھے. سلیم یہ سن کر کھلکھلا اٹھے اور بولے، سچ مجھ پکا پینڈو تھا، مگر ابا جانا وہ پتلون کیوں نہیں پہنتا تھا. میں نے کہا بیٹا آج سے 40 برس پہلے کی بات ہے، ان دنوں اگر ماسٹر جی خود بھی پتلون پہن لیتے شہر کے کتے انہیں ولایت پہنچاتے. مطلب یہ ہے کہ اس وقت پینٹ شرٹ جو ہے وہ کامن لباس نہیں تھا اور لوگ نہیں پہنتے تھے. سلیم میری بات پوری طرح سمجھے بغیر ہنس دیے. بوڑھا علی بخش پوری طرح سمجھ کر مسکرایا. ہم نے کہانی جاری رکھی. ان دنوں پتلون پوش خال ہی نظر آتے تھے، خال کم. مطلب مثلاً سارے اسکول میں ایک سیکنڈ ماسٹر صاحب تھے جو سوٹ پہنتے تھے، لڑکے انہیں جینٹل مین کہا کرتے تھے. لاہور میں تعلیم پائی تھی، وہیں کے رہنے والے تھے. ہر فکر میں 2-3 لفظ انگریزی کے بولتے تھے. لڑکے رش سے مرنے لگتے، یعنی لڑکوں کو بہت اس سے اچھا لگتا تھا. وہ آدمی خوش مزاج تھے، ہاکی کے کھلاڑی تھے اور شکار کے شوقین. ایک دفعہ دسمبر میں شکار کرتے کرتے اسی دیہاتی لڑکے گاؤں جا نکلے. رات ہو رہی تھی اور آپ نے اسی کے یہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اور انہیں دروازے پر جا دستک دی. لڑکے نے اچانک ماسٹر جی کو گھر کے دروازے پر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے چکرا سا گیا. یعنی کہ یہاں تک آج ہم پڑھیں گے کہ جب ماسٹر صاحب نے ضرور کہا تھا کہ وہ آئیں گے، لیکن توقع نہیں تھی کہ ماسٹر صاحب آئیں گے. جب وہ آ گئے تو اسے بہت پریشانی ہوئی، اس لیے کہ وہ ان کی خاطر خواہ خدمت کر سکے گا یا نہیں. اسٹوڈنٹ یہ آج کا سبق ہم نے آدھا پڑھا ہے، آدھا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ہوم ورک آپ کو دیا جا رہا ہے وہ آپ نے ایک روداد لکھنی ہے اسکول میں جو جلسہ تقسیم انعامات ہوا تھا آپ کا، اس کے بارے میں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے اور انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کا سبق ختم ہوتا ہے. باقی ہم اگلے سبق میں اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.